بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب زندہ سے پرے رنگی چمن، 11واں باب فوجی عدالت۔ شیر دل ماہ۔ مذکورہ ماہ کے ایک دن میں اپنے والد کی طرف دوپہر کے کھانے پر مدعو تھا۔ وہاں چند علماء کی دعوت تھی۔ میں مصطفیٰ بیٹا کے ساتھ گیا جو اس وقت 4 یا 5 سال کا تھا۔ مصطفیٰ کو میں نے اپنی والدہ کے پاس چھوڑا اور خود گھر کے بیرونی حصے میں والد کے پاس چلا گیا۔ عموماً علماء کے گھر چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایک بیرونی حصہ جو مہمانوں کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا اندرونی حصہ جو گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہر حصے کا الگ دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہم مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو میرا بھائی آیا اور مجھ سے کہا، ساواکی گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا تاکہ وہ مہمانوں والے حصے میں داخل نہ ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو گھر کے صحن میں ساواک کے 2 آدمیوں کے ساتھ شدید بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ برقع پہن کر منہ چھپائے ہوئے دونوں آدمیوں کے سامنے شیر کی طرح کھڑی تھیں۔ وہ شخص جو میری والدہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا ساواک کے مشہور تفتیش کاروں میں سے تھا۔ وہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد قتل ہو گیا۔ والدہ اور اس ساواکی کے درمیان ہونے والی بحث سے میں یہ سمجھ گیا کہ پہلے یہ لوگ گھر کے اندرونی حصے کی طرف آئے تھے، لیکن والدہ نے انہیں روکا اور کہا، سید علی یہاں نہیں ہیں۔ انہوں نے گھر میں گھسنے کی جتنی بھی کوشش کی، والدہ نے انہیں روک دیا اور دروازہ ان کے لیے بند کر دیا۔ پھر وہ لوگ دوسرے دروازے کی طرف مڑے اور اسے کھٹکھٹایا تو میرا بھائی آیا جو نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، لہٰذا اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور غیظ و غضب کی حالت میں والدہ کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے صحن کی طرف نیچے آتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے والدہ سے کہا، یہ رہا سید علی، تم کیوں کہہ رہی تھیں کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ والدہ پیچھے نہ ہٹی اور ان کو بڑی تندی کے ساتھ جواب دیتی رہیں۔ میں نے بحث میں مداخلت کی اور ساواکی تفتیش کار کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ محترمہ کون ہے؟ میں نے والدہ کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا، پھر والدہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا، اماں جان، آپ ان کے ساتھ مخاطب نہ ہوں، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ پھر میں نے ساواکی والوں سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم ہمارے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں۔ میرا بیٹا مصطفیٰ اس سارے منظر کو حیرت بلکہ وحشت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خدا حافظی کی اور اسے والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ والدہ کو بھی خدا حافظ کہا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک کرندے نے والدہ کے متعلق میری گفتگو کے جواب میں نازیبات کی تو میں نے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا۔ وہ لوگ مجھے ساواک کی عمارت میں لے گئے، کمرہ تفتیش میں۔ وہ لوگ مجھے سربراہ کے کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک نفیس سامان سے مزین ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز رکھی ہوئی تھی جس کی دوسری طرف سربراہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے سامنے رکھے کاغذات میں مصروف ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ عموماً ساواکی افسران اس طرح کے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔ میں بھی جواب میں اپنے خاص طریقے کے مطابق کمرے میں پڑی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیا جو میری سربراہی سے بے اتنائی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے جب یہ دیکھا تو سر اٹھا کر مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ یقیناً مجھے اچھی طرح جانتا تھا اور کیا میں اس جیسے عہدیدار کے لیے نامعلوم ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، عجیب سید خامنائی، تم کہاں تھے؟ میں ان کے سوالات کے لہجے سے سمجھ گیا کہ ساواک کی معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ میں ان کی معلومات کے مطابق روپوش تھا اور انہیں میرے مشہد واپس آنے کا علم نہیں تھا۔ نہیں وہ یہ جانتے تھے کہ میرا الگ سے گھر ہے، بلکہ ان کے خیال کے مطابق میں اپنے والد کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ ظالم اور سفاک نظام اپنی معلومات اور اطلاعات میں اس حد تک کمزور تھا۔ اس نے سختی اور ملامت کے ساتھ اپنی بات شروع کی۔ کبھی میں اس سختی کے ساتھ اسے جواب دیتا اور کبھی میں اس کی بات سے بے اتنائی برتتے ہوئے خاموش رہتا۔ اسی دوران ایک تفتیش کار داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک ضخیم فائل تھی۔ وہ سربراہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے فائل کھولی اور اپنی انگلی سے ان کاغذات میں مقصود جگہوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سربراہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلا رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فائل میں موجود معلومات انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ صاف واضح تھا کہ تفتیش کار اور سربراہ کی یہ حرکت مکمل بناوٹی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف رعب اور خوف ایجاد کرنا تھا۔ پھر سربراہ نے اپنا سر اٹھایا اور غصے سے کہا، لے جاؤ اسے۔ وہ لوگ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں ساواک والے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ مجھے دائرے کے درمیان کھڑا کر دیا اور مجھ سے نازیبا اور توہین آمیز کلمات سے حملہ آور ہوئے۔ میں اس جیسے تجربے سے پہلے گزر چکا تھا، لہٰذا اس مرتبہ ان کا سامنا کرنے اور قوت شدت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ ظاہراً اس وقت تک جیلوں میں جسمانی تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے ایک ساواکی کرنل جس کا نام نشاد تھا، یہ اس کا لقب تھا اور وہ سول لباس پہنتا تھا، نے مجھ سے کہا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خیال میں تم کیا کر لو گے؟ دیکھو، اردن میں
ملک حسین نے کیا کیا ہے؟ اس نے کمزور حکومت کے باوجود ایک دن میں 5 لاکھ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ ہم اپنی قوت اور اقتدار کے ساتھ 50 لاکھ انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات سے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس نے جو تعداد ذکر کی اس میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ وہ یا تو جاہل اور فریب خوردہ تھا یا پھر مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ بات اس شخص کی پستی اور بے وقوفی کی عکاس تھی۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو کسی طالب علم سے نہیں کی جاتی جس کے پاس قلم اور منبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میں لاکھوں افراد پر مشتمل کسی عوام تحریک کا سربراہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی تعداد کو مارنے کی دھمکی کچھ معنی رکھتی، لیکن میں اور وہ بھی اس حال میں اس آدمی کی بات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھ سے کئی گنا کمزور تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شخصیت اور موقف میں بہت زیادہ کمزور تھے، یقیناً کمزور بھی تھے اور پاگل بھی۔ پاگل بعض اوقات اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے اور سامنے والے کی جان لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری نظر میں ساواکی کمزور، حقیر اور بیوقوف لوگ تھے۔ مجھے ان سے کچھ خوف محسوس ہوتا تھا اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ انہوں نے میری جیبوں کی تلاشی لی لیکن اپنے کام کی کسی چیز کو نہ پا سکے۔ وہ لوگ باہر نکل گئے اور میں تنہا 1 گھنٹے سے زیادہ وہیں رہا۔ پھر ان میں سے ایک آیا اور مجھے کہا، آ جاؤ۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر دوسری عمارت کی طرف لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ یہ وہی جیل ہے جس میں 3 سال پہلے رہ چکا ہوں۔ مجھے اس کی سفید دیواروں سے پتہ چلا کہ یہ وہی جیل ہے جسے ہم سفید ہوٹل کہتے تھے، گویا یہ میرا اپنا ہی گھر تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ جیل میں کچھ تربیت یافتہ فوجی تھے جو کوٹری کے دروازے پر جمع ہو گئے اور نئے قیدی کے لیے اپنی عقیدت و احترام کا اظہار کرنے لگے۔ واضح سی بات ہے، کوٹری کا دروازہ بند تھا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے سوچا سید قطب کی کتاب الاسلام و مشکلات الحضارہ کا ترجمہ مکمل کر لوں۔ اس کتاب کے 3/4 حصے کا ترجمہ میں اپنی تیسری قید کے دوران کر چکا تھا اور چوتھے اور آخری حصے کا ترجمہ اپنے بھائی سید ہادی کے ذمہ لگا دیا تھا۔ میں نے بھائی سے وہ ترجمہ منگوایا اور پھر اس کی اصلاح کی تاکہ وہ گزشتہ ترجمے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ پھر میں نے آخری فصل کا ترجمہ کیا۔ اس فصل میں مضبوط عبارت کے ساتھ مغربی تہذیب پر بھرپور تنقید کی گئی تھی۔ میں نے ایک بہترین مقدمہ لکھا جس میں نئی اصطلاحات اور عبارتوں کا استعمال کیا اور انہیں اصل عبارت سے علیحدہ کرنے کی خاطر بریکٹ میں رکھا۔ یہ کام تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ پھر میں نے کتاب مکمل کی کہ اپنے بھائی سید ہادی کو دے دی اور اس آدمی کا نام بھی بتایا جس نے اسے چھپوانا تھا۔ ان ایام میں مجھے بتایا گیا کہ شیخ رضی آل یاسین کی کتاب صلح امام حسن کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب صلح امام حسن کی تاریخی تحلیل پر مشتمل تھی اور اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ وہ میرے لیے اس کا ایک نسخہ لے آئے جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ 2 متضاد شخصیت سے لگاؤ۔ قید ہونے کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک فوجی قیدی کو پکارتے سنا، خوشخبری، خوشخبری، عبد الناصر مر گیا۔ میرے لیے یہ انتہائی دردناک خبر تھی۔ یہاں میں اپنے اور اسلام پسند مزاحمت کاروں کے ایک متضاد موقف کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہماری ہمدردیاں سید قطب اور اس کے فکری تحریک کے ساتھ بھی تھیں اور اس کے قاتل جمال عبد الناصر کے ساتھ بھی۔ میں سید قطب کی پھانسی کی خبر سننے پر بھی رویا تھا اور جمال عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر بھی۔ سید قطب کی طرف ہمارا جھکاؤ واضح ہے، جس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے ادبی قلم، عملی جدوجہد اور قرآنی فکر کی بنیاد پر اسلام کو ایک آفاقی اور متحرک دین کی شکل میں پیش کیا جو ایک مسلمان میں اپنے دین کے متعلق عزت کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پستیوں سے نکالتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے تفسیر میں ایسی اسلامی اور انقلابی زبان استعمال کی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اپنے اعتقادات سے تعارض محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، ایک جگہ وہ شراب کی حرمت کے متعلق نازل ہونے والی آیت کے شان نزول میں ایک من گھڑت روایت ذکر کرتا ہے جو امیر المومنین کی عصمت کو ماننے والوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میں اس حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھتا کیونکہ وہ امام کی عصمت کا قائل نہیں ہے، خصوصاً اس کے نزدیک یہ شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سید قطب کا اس من گھڑت روایت کو نقل کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اسے امیر المومنین کی شخصیت کی مکمل معرفت نہیں تھی۔ جہاں تک بات ہے جمال عبد الناصر پر فخر کرنے کی تو اس کی وجہ عقیدتی نہیں بلکہ نفسیاتی تھی۔ ہم ایران میں بڑے پیمانے پر استکباری و وحشتناک مظالم کا سامنا کر رہے تھے جن کا مقصد دین اور علماء کی تحقیر تھا۔ ان مظالم کا بڑا اثر جوانوں اور پڑھے لکھے طبقات کا نفسیاتی شکست سے دوچار ہونا تھا جو دنیا کی فرعونی طاقتوں سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اس شکست خوردہ ماحول میں ہم ہر اس آواز کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جو مغرب اور امریکی جیسی طاقتوں کو قدرت اور جرارت کے ساتھ للکارتی تھی۔ عبد الناصر ان طاقتوں کو ایسے ہی للکارتا تھا۔ عبد الناصر جب دنیا کے تمام طاقتوں کو للکارتا تھا تو اسے سن کر ہم فخر محسوس کرتے تھے۔ سورۃ العرب چینل سے ہم اس کی تقریریں سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔
ہم ہر اس عملی اقدام کی حمایت کرتے جس کا مقصد اسلامی دنیا بلکہ پوری تیسری دنیا کو مکروہ استعماری قبضے سے نجات دلانا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایشیا، افریقی اور لاطینی امریکی میں آنے والے تمام انقلابات کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جو ہی لیبیا میں انقلاب کی خبر آئی تو میں نے فوراً ممبر سے اس کی تائید کی۔ میں نے انقلابیوں کو ایک ایسے حاکم سے لیبیا کو آزاد کرانے پر مبارکباد دی جسے میں نے ادریس کے بجائے ابلیس کہا تھا۔ بعد میں جب میری ملاقات شیخ ہاشمی رفسنجانی سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ خود شیخ نے بھی فوراً اپنی نشستوں میں لیبیا کے انقلاب کی تائید کی تھی۔ ان اقدامات کا سبب طاغوتی حکمرانوں کی طرف سے پامال کی گئی عزت اور کرامت کو دوبارہ بحال کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمال عبد الناصر کا نام ہمارے ذہنوں میں علاقے میں موجود اسرائیلی اور وقیانوسی قوتوں کے مقابلے میں مسلمان عرب بھائیوں کی مقاومت، استقامت اور عزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اگرچہ ہم اس کے اسلام پسندوں کے ساتھ ٹکراؤ کی روش سے نالاں رہتے تھے۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایران میں شاہی میڈیا کو عبد الناصر کے خلاف فضا بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر مجھے جس چیز نے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ اس فوجی کا خبر دینے کا انداز تھا۔ وہ اس خبر پر بہت خوش تھا، البتہ وہ اپنی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ عبد الناصر کون ہے۔ وہ تو صرف شاہی میڈیا سے متاثر تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو تھا جو مجھ تک بعض نرم دل نگہبانوں کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں اسے سخت گیر نگہبانوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ جیل میں عموماً ریڈیو کے استعمال پر پابندی تھی۔ عبد الناصر کی موت کی خبر سننے کے بعد میں سورۃ العرب چینل کو توجہ سے سننے لگا۔ ان دنوں میرے لیے سب سے تسلی بخش چیز اس ریڈیو سے قرآن کی تلاوتیں سننا تھا، جو مجھے ابھی بھی تفصیل کے ساتھ یاد ہے۔ مثلاً مجھے یاد ہے کہ مصر کے بڑے قراء جیسے عبد الباسط، مصطفیٰ اسماعیل اور محمود علی بنا نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک قاری اس حصے قاتل معہ ربیون کثیر کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس وقت جن قاریوں کو سنا ان کے نام قرآن کے پیچھے لکھ لیے۔ میں رات کے آغاز سے تلاوت سننا شروع کرتا، یہاں تک کہ جب سورۃ العرب کی نشریات ختم ہوتی تو میں دوسرے چینلز پر تلاوت ڈھونڈنے لگتا۔ تیرے جد کی قسم تجھے قتل کر دوں گا۔ جیسا کہ میں نے عبد الناصر کی موت کی خبر سننے پر اس فوجی کی خوشی کو بیان کیا جس کا سبب فوج پر میڈیا کا خاص نفوذ تھا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں جو اس وقت فوج میں رائج ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیل کے قیدیوں میں ایران کے صوبہ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والا ایک نگہبان بھی تھا جو ترکی زبان بولتا تھا۔ اسے ایک معمولی جرم کی بنا پر 2 ماہ قید ہوئی تھی۔ لگتا ہے وہ ایک غریب آدمی تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسے جیل کے اندر بیت الخلاء کے نزدیک ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی تاکہ وہ چائے بنا کر قیدیوں کو بیچ سکے۔ میں اس کے ساتھ ترکی زبان میں بات چیت کرتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک خاص انس اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ فوجی اس جگہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور چائے پیتے تھے۔ میں اس نشست میں شرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا کوٹری سے نکلنا ممنوع تھا، اور ویسے بھی میں اس غیر مناسب جگہ پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ میں اس نگہبان کے گاہکوں میں سے تھا۔ وہ میرے لیے کوٹری میں چائے لاتا اور میں اسے نقد قیمت ادا کر دیتا۔ اس طرح جن چیزوں نے ہمیں نزدیک کیا وہ جیل اور مشترک زبان کے علاوہ میرا اس کا اچھا گاہک ہونا تھا۔ ایک صبح میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض اوقات ہمیں اس کی اجازت دی جاتی تھی۔ میں عام طور پر صحن کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور فوجی میرے گرد حلقہ بنا لیتے تھے۔ میں انہیں مختلف قصوں، خبروں اور لطیفوں سے لطف اندوز کرتا تھا۔ ایک دن گفتگو کمیونسٹوں کے بارے میں چل پڑی، اگرچہ ان سالوں میں ان کا کوئی واضح نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اسی سال ان کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ جب میں جیل میں تھا تو بعض جوان لائے گئے جنہیں کمیونسٹ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلوی حکومت ان کی سرگرمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ یہ نگہبان چائے والا کمیونسٹ کے متعلق اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری گفتگو میں شرکت کرتا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جب 1946 میں کمیونسٹوں نے آذربائیجان میں اپنی علیحدہ حکومت کا اعلان کیا تب اس نے کئی کمیونسٹوں کو قتل کیا تھا۔ وہ کمیونسٹوں کے ساتھ سخت رویہ نہ اپنانے پر ساواک والوں کی بھی ملامت کرتا تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا تھا، اگر ساواک مجھے اجازت دے تو میں کمیونسٹوں کو چن چن کر مار سکتا ہوں اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی، لیکن ساواک والے ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں اور انہیں جیل میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کھائیں اور سوئیں۔ وہ بار بار ساواک والوں کی ملامت کرتا، وہ اسے کمیونسٹ قیدیوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مجھے اس کے ساتھ مذاق کی سوچی۔ میں نے اس سے کہا، اگر ساواک تمہیں مجھے قتل کرنے کا کہے تو اس نے فوراً مضبوط لہجے میں کہا، تمہاری جد کی قسم
تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری جد کی قسم۔ اس نے میری جد کی قسم کھائی کیونکہ وہ میرے کالے امامے کی وجہ سے جانتا تھا کہ میرا نسب رسول خدا سے ملتا ہے۔ اگرچہ ہمارے درمیان بہت ساری مشترکات تھیں، اس کے باوجود وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ اس زمانے میں فوجیوں کی برین واشنگ کا نتیجہ تھا۔ اس مدت کے دوران یونیورسٹی کے جوانوں کا ایک گروہ جیل لایا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مشہد میں حکومت نے یونیورسٹی کے جوانوں کو حراست میں لیا۔ میں اس واقعے سے سمجھ گیا کہ معاشرے میں کوئی نیا تحرک وجود میں آیا ہے، اور اس چیز نے مجھے بہت خوش کیا۔ مجھے جیل سے باہر کے حالات جاننے کا بہت اشتیاق ہوا، لیکن اس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب ان جوانوں کو جیل میں لایا گیا تو جیل انتظامیہ کو میری کوٹری کی ضرورت پڑی، کیونکہ اس جیل میں کوٹریاں کم تھیں، لہٰذا انہوں نے مجھے کوٹری سے نکال کر جیل کے دروازے کے پاس ایک بڑے کمرے میں ڈال دیا جو قیدیوں سے ملاقات کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر چونکہ میں 2 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ کوٹری میں گزار چکا تھا، لہٰذا اب ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا کہ میں اس سے زیادہ کوٹری میں رہوں۔